ایک تو کلوننگ کا تھا. کلوننگ چونکہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مماثل پیدا کرنا اور دوسرا جو جنین کا کلوننگ ہے، تیسرا معالجاتی کلوننگ ہوتا ہے. باقی جو ڈولی کے صورت میں ایک کلوننگ ہے، اس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ یہ تھا، اللہ کے کائنات میں انسان اپنے عقل و فکر کو استعمال کرے، لیکن ایجاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہو یا پھر اس کی کوئی افادیت ہو یا اسے کسی قسم کی کوئی سہولت میسر ہو. لیکن اگر ضرورت بھی اسے پوری نہ ہوتی ہو اور سہولت کا باعث بھی نہ بنے تو یہ عمل پھر عبث ہو جائے گا، اور عبث عمل میں کوئی بھی سنجیدہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اور مالی وسائل کو صرف نہیں کرتا. لہذا کلوننگ کا جو یہ طریقہ ہے اس کو تو مطلق نہ کرنے کا اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ ویٹیکن کا بھی ہے اور یہی فیصلہ یہود علماء کا بھی ہے. جی. دوسرا جو مسئلہ زیر غور آیا تھا وہ مصنوعی طریقہ تولید ہے، جس کو ٹیسٹ ٹیوب بی کہتے ہیں. جی. اس صورت میں 2 صورتوں کو تو جائز قرار دیا گیا ہے، وہ بھی بامر مجبوری کہ اگر کوئی خاص ضرورت ہو مصنوعی تولید کی تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں کا جو مادہ منویہ ہے، اگر وہ مرد کا جو مادہ منویہ ہے وہ اپنے بیوی کے رحم میں کسی بھی پچکاری یا کسی طریقے سے پہنچائی جائے، یہ اور یا پھر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو مادہ منویہ ہے وہ رحم سے باہر مصنوعی طریقے سے ان کو مخلوط کر کے پھر رحم میں اپنی بیوی کے رحم میں پہنچا دیا جائے، اسی بیوی کی جس کا یہ مادہ منویہ. جی. تو یہ 2 صورتیں تو بامر مجبوری اگر کوئی ایسی ضرورت ہو تو پھر یہ مصنوعی طریقے جائز ہیں، جو 2 ہیں. اس کے بغیر جو بھی صورتیں ہیں وہ تمام کے تمام ممنوع قرار دی. تیسرا مسئلہ تبدیلی جنس کا تھا. اب تبدیلی جنس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ کامل مرد ہے اور وہ اپنے آپ سے وہ تمام اعضاء جو مرد کے ہیں وہ علیحدہ کر کے اور خاتون کا عضو لگائے، یا پھر کامل عورت ہے اور وہ اپنے عورت کا جو عضو ہے وہ کاٹ کے اور مردوں کے جو اعضاء ہیں وہ پیوند کریں، تو یہ مطلق ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا. دوسرا وہ ہے جو مخنث ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس میں طبی طور پہ دونوں اعضاء موجود ہیں، جو مرد کے بھی ہیں اور خاتون کے بھی ہیں، اور اس میں کسی جانب میلان پایا جاتا ہے. تو یہ چونکہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا اگر علاج کے ذریعے سے اور آپریشن کے ذریعے سے علاج کیا جائے اور اس کو کسی ایک طرف لگا دیا جائے، یعنی مرد کی طرف یا عورت کی طرف، جو اس میں جس طرف کے علامات نمایاں طور پہ موجود ہوں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اوکے. تیسرا جو مسئلہ آیا تھا وہ صنف کا انتخاب تھا، یعنی اگر رحم مادر میں کوئی وہ نطفہ امشاج جس کو کہتے ہیں، جب یہ دونوں نطفے مل جاتے ہیں تو اس میں سے جو پروسیس شروع ہو جاتا ہے تولید کا، جی، تو اس میں ایک جرثومہ ہوتا ہے جس سے کبھی مرد پیدا ہوتا ہے، کبھی عورت بچی پیدا ہوتی. جی. تو اس میں اگر آپریشن یا سرجری کے ذریعے سے کوئی ایسا ہو جو ضرورت ہو اس کو، تو کبھی کبھار وہ جو جرثومہ ہے جس سے بچی پیدا ہوتی اس کو نکال کے جو بچہ جسے پیدا ہوتا ہے وہ جرثومہ داخل کیا جاتا ہے. تو اس کو ضرورت کی بنیاد پہ اگر کسی کو ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر خاوند اور بیوی دونوں آپس میں راضی ہوں اور وہ یہ جلی نکال کر کے تولید میں وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس
میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ایک خاص ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ اس کو معمول بنانا یا اس سے بینک بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ جنسی زیادتی کے جو مقدمات ہیں ان میں ڈی این اے ٹیسٹ کو بنیادی شہادت کے طور پر قبول کرنے اور توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانے والے کو سزائے موت دینے کی تجاویز کو رد کر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ فیصلہ عدالت کرے گا کہ جو دعویٰ کرتا ہے توہین کا جی وہ خود مدعی ہے یا وہ گواہ ہے۔ اگر وہ گواہ ہے تو اس کے لیے دفعہ 194 ہے کہ اگر شاہد کی شہادت فیصلے سے قبل یا دوران تفتیش یا فیصلے کے نفاذ کے بعد جھوٹی ثابت ہو جائے تو بالتفصیل وہاں پہ اس کی سزائیں موجود ہیں۔ اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ یہ رپورٹ درج کروانے والا جو ہے یہ مدعی ہے، گواہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے 211 ہے۔ تو یہ تو پہلے سے موجود۔ باقی جو ڈی این اے کا مسئلہ ہے، وہ ڈی این اے کا اصل مسئلہ یہ ہے، ڈی این اے اگر ایک شخص کا دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ مخصوص طریقہ تو نہیں ہے، اس کے تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے حدود اور قصاص میں ڈی این اے جو ہے وہ شہادت کا درجہ نہیں رکھتا۔ البتہ اگر کوئی تعزیری جرم ہے اس میں یہ ابتدائی قرینے کے طور پہ اس کو بنیاد بنا کر کے اگر عدالت کو مزید اور قرائن سے اعتماد ہو جائے تو وہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن یہ شہادت نہیں ہے۔